کون سب کے چیئرمینوں کو انہوں نے جمع کر دیا. میں نے ان کے سامنے یہی تقریر کی. میں نے کہا کہ یہ ظلم ہے اور ہمارا ماننا یہ ہے, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک بھی مسلمان دہشت گرد نہیں. میں نے کہا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دہشت گرد وہ لوگ ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کھاتے ہیں اور رات میں دہشت گردی کا پروگرام. کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے. جب پکڑے جا رہے ہیں, جب RSS کے لوگ جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں, اعتراف جرم کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ہم نے سمجھوتا ایکسپریس میں بم بلاسٹ کیا, ہم نے اجمیر کی درگاہ میں بم بلاسٹ کیا, تو آپ کیوں مسلمان کو ملزم بناتے ہیں؟ کہنے لگے بات سوچنے کی. میں نے ان کو ایک پروگرام دیا. میں نے یہ کہا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیے, اس کمیٹی کے اندر اکثریت اور مختلف اقلیتوں کے جو ریٹائر جج ہوں ان کو رکھیے, مسلمان کو بھی رکھیے. پورے ہندوستان میں جہاں بھی پولیس کسی کو دہشت گردی کا ملزم مانتی ہے, فائل بناتی ہے, آپ قانون بنائیے کہ اس فائل کو پہلے یہ کمیٹی جانچے گی. اگر پولیس کے جمع کیے ہوئے ثبوت کافی ہیں تو آپ انہیں سزا دے دیجئے, چوراہے پر کھڑا کر کے گولی مار دیجئے. ہم نے کہاں ہے وہ جو میں نے آپ کو دی وہ کہاں ہے. لیکن اگر یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ ثبوت ناکافی ہیں, آج فیصلہ کر دیجئے, یہ نہیں کہ جیل میں بند کر دیجئے اور 18 سال کے بعد جب اس کا کیس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جا رہا ہے وہاں سے وہ بے گناہ ثابت ہو رہا ہے, آپ نے تو اس کی زندگی برباد کر دی. کیا ہوگا اس کے بچوں کا؟ کہاں جائیں گے ماں باپ اس کے؟ میں نے آپ کو وہ میری اس بات کو ایسی طاقتور تھی یہ بات کہ اس کا انکار نہیں کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اس بات کا اثر ہوا, اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ دھر پکڑ جس طرح سے ہو رہی تھی اس کے اندر کمی ہے, لیکن مسئلہ ختم نہیں ہوا ہے. ہماری وہ تجویز اپنی جگہ پر ہے. دہشت گردی کا یہ معاملہ تنہا یو پی کا نہیں ہے. ہم جب مطالبہ کرتے ہیں تنہا یو پی کا نہیں, ہم تو مطالبہ پورے ہندوستان کا کرتے ہیں. یہ صحیح ہے. میں ملائم سنگھ جی کے سامنے کہہ رہا ہوں, میری اس بات کے اوپر ملائم سنگھ جی آگے بڑھے اس مسئلے کے اندر, اور جب بار بار میری گفتگو ہوئی تو مجھ سے ہوم سیکریٹری نے یہ بات کہی کہ جن لوگوں کے خلاف فائل چل رہی تھی, ہم نے اس فائل تحقیق چل رہی تھی دہشت گردی کے الزام کی, ہم نے اس فائل کو بند کر دیا. میں اس کو بھی غنیمت سمجھتا تھا, اور میں نے اس سے کہا کہ گورنمنٹ اگر بدل گئی پھر کیا؟ کہنے لگے ہم اس طرح فائل بند کریں گے پھر یہ فائل نہیں کھلے گی. خیر ہم زندہ رہے, اور کھلے گی تو ہم پھر اسی طرح جمع ہوں گے جس طرح. میں ان کے منہ پر کہہ رہا ہوں, کم از کم وہ جو 100 کچھ لڑکے تھے جن کے خلاف تفتیش چل رہی تھی, اور یہ بات تھی کہ پتہ نہیں کب پولیس نے پکڑ لی, وہ فائل بند ہوئی. جو لوگ بند تھے وہ ابھی کھلے نہیں ہیں. جو لوگ دہشت گردی کے الزام میں بند ہیں
انہیں ابھی نجات نہیں ملی، لیکن نیتا جی وعدہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں، میں اس وعدے کو صحیح سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں آج نہیں تو کل وہ انتظامیہ کے لوگ اور افسر جو بار بار یہ کہتے ہیں صاحب چھوٹ رہے ہیں، میں کہتا ہوں نیتا جی کے سامنے دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں چھوٹ رہے ہیں۔ ہمارا وکیل جاتا ہے تاریخ کے اوپر، ویسے ہی واپس آ جاتا ہے، نہ سرکاری وکیل پیچھے ہٹتا ہے، نہ جج ضمانت کو قبول کرتا ہے۔ جو لوگ نئی جیل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے، ایک تیتروں ضلع سہارنپور کا ڈاکٹر ہے جو سند لے کر کے آیا، 3 دن دکان پر بیٹھا رہا، 4تھے دن سے گرفتار کر کے لے گئی، اور سن 6 یا سن 8 سے آج تک جیل میں ہے، نئی جیل میں۔ اور دوسرے لوگ رامپور والے رامپور جیل کے اندر عدالت رکھتی ہے، لکھنؤ والے جیل میں۔ میں نے یہ بات کہی تھی، نیتا جی بیٹھے ہوئے مجھ سے ہوم سیکرٹری نیتا جی کے سامنے کہنے لگے کہ صاحب کسی کی بھی عدالت جیل کے اندر نہیں لگتی۔ میں نے کہا لگتی ہے، میں آج کہہ رہا ہوں رامپور والوں کی وہاں لگتی ہے، لکھنؤ والوں کی لکھنؤ جیل میں 40 کلومیٹر جانا پڑتا ہے۔ اور میری معلومات ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جیل میں جب گواہ کو لایا جاتا ہے اور گواہ کہتا ہے کہ میں گواہی جھوٹی نہیں دوں گا، اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، سرکاری وکیل اور جج ماں بہن کی گالی دیتا ہے اور جھوٹی گواہی دلواتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اور یہ سرکاری افسر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو واپس لے رہے ہیں، مجھ سے کہا کہ جیل میں نہیں لگتی، میں کہہ رہا ہوں اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں لکھنؤ کی جیل میں لگتی ہے، نئی جیل کے اندر لگتی ہے۔ ارے بابا انہیں کھلی عدالت کے اندر لاؤ، یہ بے قصور ہیں، بے قصور ہیں، بے قصور۔ گواہی دینے والا گواہی دے گا، یہ دنیا کے سامنے تو آئے کہ وہ بھاگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جھوٹ ہے، لیکن جیل میں کوئی سننے والا نہیں ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ یہ انیائے ہے، مسلمان کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ کون ہے ہندوستان کی اقلیت جس کے ساتھ یہ کردار ہو؟ ہم اگر کھڑے ہوتے، یہ ملک ہمارا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ اگر ہندو کہتا ہے کہ اس کا ملک ہے، میں بھی کہتا ہوں میرا ملک، میرے باپ دادا بھی یادو بھی تھے، ٹھاکر بھی تھے، راجپوت بھی تھے، تیاگی بھی تھے۔ مسلمان اگر ہندو راجپوت ہے، کیا مسلمان راجپوت نہیں ہے؟ اگر ہندو ٹھاکر ہے، کیا مسلمان ٹھاکر نہیں ہے؟ اگر گوجر ہندو ہے، گوجر بھی مسلمان۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ ہندو ہے۔ کیوں اتنا سب ظلم ہو رہا ہے؟ ہم اس ظلم کے خلاف ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اللہ کی حکومت ہے، اور اس کو ہم بھی مانتے ہیں، ہندو بھی۔ آج اگر ظلم کو قبول کیا جاتا ہے، زمین و آسمان کو بدلنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہمارا ایمان ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ مسلمان بچوں کو تنہا کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اگر کسی ہندو کو ڈالا جا رہا ہے ظلم کرتے ہوئے، ہم اس ظلم کو بھی ظلم سمجھتے ہیں، اسے آزاد ہونا چاہیے۔ لیکن اگر مسلمان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم اس کی بھی اسی طرح نندا کرتے ہیں، بھائی ملک ہمارا ہے، ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے وہ قربانی دی ہے، ہندو اپنی قربانی کی تاریخ پیش نہیں کر سکتا۔ ہم آج پوچھتے ہیں کہ کیا ملک کو ہم نے اسی لیے آزاد کرایا تھا؟ کیا ہمارے بڑوں نے لاکھوں کی تعداد میں 1831 کے اندر بالاکوٹ کی میدان میں اور 1857 کے اندر دلی، مراد آباد، سنبھل کے اندر جو قربانی دی تھی،
کیا اسی ہندوستان کے لیے دی تھی؟ ہم پھر جمع ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے، ملے گا۔ آج نہیں دو گے کل دو گے، کل نہیں دو گے پرسوں دو گے، اگر نہیں دو گے تو ملک زندہ نہیں رہے گا۔ سرکار نے وہ بچیاں جو 10ویں پاس تھی ان بچیوں کو 30-30 ہزار روپے دیے۔ یہ ایک سہارا ہے، ضرور میں نیتا جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو لوگ کامیاب ہوئے 10ویں پاس، نیتا جی نے، ان کی سرکار نے، نیتا جی تو باپ ہیں چیف منسٹر کے، میں کہتا ہوں چیف منسٹر نے خدا کرے وہ پلے پھولے پھلے، ان کی اولاد ہے، اور خدا کرے اس کا ذہن صاف ہو اور کبھی فرقہ پرستی اس کے دماغ میں نہ آئے۔ ہماری یہی تمنا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر میں کہتا ہوں کہ نیتا جی یہ مسئلہ کہ آپ 30-40 ہزار کا لیپ ٹاپ دے دیں یا 30-30 ہزار دے دیں، مسلمان کی بے چینی کو دور نہیں کر سکتا۔ مسلمان کا قومی مسئلہ تو چین و سکون اور امن ہے۔ آپ ہمیں زندگی کا حق دیجئے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کہ دیکھیے ہندوستان کے اندر بد سے بدترین فساد جو ماتھے پر ہندوستان کے کلنک کا ٹیکا ہے وہ گجرات کا فساد تھا، جس کو وہاں کے چیف منسٹر اور وہاں کی بدبخت حکومت نے مل کر شریک ہو کر مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹا، ان کے پیٹوں کو چاک کر کے ان کے رحم مادر میں بچوں کو نکال کر پٹکا، زندوں کو جلایا اور 2000 سے زیادہ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ لیکن اس فساد کے بعد فسادات کم ہو گئے، یا میں کہتا ہوں رک گئے۔ اس 15 سال کے اندر مسلمان کو چین و سکون ملا، پڑھنے والے بچے، اسکولوں کے اندر ترقی کرنے والے بچے بتائیں کہ اس 15 سال میں مسلمان نے اپنے پیر پر کھڑے ہونے کے لیے ترقی کی ہے۔ کیوں؟ چین و سکون مل گیا۔ آپ ہمیں جینے کا حق دیجئے، یہ ہمارا مطالبہ، ہمارا حق ہے۔ ملک کا دستور سیکولر دستور ہے۔ آپ ہمیں حق دیجئے، ہمیں کچھ نہ دیجئے، ہمارے بچے اور بچیاں اپنے پیر کے اوپر خود کھڑے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے بچوں کو جو دہشت گردی کے الزام میں پھنسے ہوئے، ہم پھر دہراتے ہیں، آپ ہمارے اس مطالبے کو تسلیم کیجیے۔ آج اگر نہیں ہے، اب کہتے ہیں ہم مل کر بیٹھنے کو تیار ہیں۔ بیٹھیے، فہرست نکالیے، ہم آپ کو فہرست دیں گے۔ اور